ہم تظاہر میں یا اپنے بازاری یہ جلسہ جلوس میں ہم کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہیہات من، قرآن پکار رہا ہے، خدا پکار رہا ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے لوگوں، ایک دوسرے کو الگ پارٹی ہونے کے ناطے ظلم نہ کرو، ناانصافی نہ کرو. میں نہ صرف سنگرا کے لیے یا میرے حلقہ حزام کے لیے نہیں پکار رہا ہوں، بلکہ جتنے بھی ہم اس وقت آزاد امیدوار کھڑے ہیں ہم سب رابطے میں ہیں. ہم ان چینجنگ لانا چاہتے ہیں. اس بار کی سیاست، اس بار کی الیکشن کی حالت دیکھو. ہاں، کانگریس اور نیشنل کانفرنس کولیشن ہو گئی. ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں کانگریس کو بدھسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے، میرے نام بدھسٹ صفدر کی نام سے جانے جاتے تھے، چونکہ میں کانگریس کا ایجنٹ رہ چکا ہوں. انہوں نے یہی تبلیغ کیا 40 سال، کانگریس یہ ہے، کانگریس وہ ہے، کانگریس خونی ہاتھ ہے، کانگریس انقلاب دشمن ہے، کانگریس طاغوتی ہے. ہاں، تو آج وہ لوگ کہاں پہ ہے؟ جس ٹائم کانگریس میرے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا، یہی ہاتھ کئی بار، کانگریس کا یہ ہاتھ خونی ہاتھ ہے. آج اسی خونی ہاتھ کہنے والے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ تھا کہ جس طرح پہلے زمانے میں کانگریس کو کافر کہا جاتا تھا، آج بی جے پی کو وہی کہہ رہے ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہی کہیں گے. سب سے پہلے یہ لوگ دوڑے گا. آپ کی جتنے فنڈ ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس آیے کے حساب سے جا رہے ہیں؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم، ایک دوسرے قوم کو تمہارے مخالف ہونے کی، یا وہ مخالف مذہب ہے، یا مخالف سیاست ہے، یا مخالف لینگویج. دیکھیں ہماری اس روڈ کا تقریباً 70 سال اس کا عمر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ابھی آپ گزرے ہیں کس حال میں پڑے. آپ یہاں نالے میں جائیے، ابھی ہماری کتنی بربادیاں ہیں، کروڑوں کی زمین بہہ گئی ہیں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں. آپ آج کی دور میں، ابھی اس الیکشن کے دور میں گھر گھر جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ اب تک آپ کہاں تھے؟ اب ہم اس الیکشن کے بعد آپ کہیں گے آپ جیتے یا ہارے. میری نظر میں نہ ہار ہے نہ جیتے. نہ جیت کے میں اچھلوں گا، نہ ہار کے میں سوؤں گا. ہماری تو کوئی من میں نہیں ہے، سوچ میں نہیں ہے. اگر بی جے پی کا مجھے شوق تھا تو میں لاکھوں کی اس وقت مینڈیٹ لیتا، جس طرح کانگریس والے دیتے. این سی کا تو یہ نام و نشان نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ اب دیکھو اس الیکشن کے بعد کرگل سٹیج پہ بندہ حقی جیسے اور کچھ بہادر انسان آئیں گے، پھر ان کی پول کھولے گا. جو ہم پہ الزام رکھتا ہے یہ بی جے پی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پھر سے ایک بار سبھی درشکوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کارگل ٹوڈے میں. 5th لداخ اٹانومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے الیکشنز کو لے کے برابر اپڈیٹس ڈسٹرکٹ کرگل سے براہ راست مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جتنے بھی یہ الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، برابر اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اس سمے میرے ساتھ ایک شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب اخون صفدر علی صاحب آج میرے ساتھ جڑیں گے. اس کے بعد میں تھوڑا بہت ان کا انٹروڈکشن بھی کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 22 یعنی کہ 22 تھزگام کانسٹیچوئنسی سے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اخون صفدر علی صاحب جو ہے 5th LHDC کونسل الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ سر، اپنے قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. علیہ السلام. شکریہ خالد صاحب، آپ ہم تک آئے اور ہمیں وقت دے دیا اور آپ نے ہم کو وقت دے دیا. ان دو چیزوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سر. تو درشکوں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت انٹروڈکشن میں کرا جاؤں اخون صفدر صاحب کا. اخون صفدر صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی رہ چکے ہیں، ایز اے عربک ٹیچر کئی سالوں سے اپنا خدمات انجام دی ہے ایز اے عربک ٹیچر. اور اس کے علاوہ اخون صاحب جو ہے ایک پوئٹ بھی ہے، ایک بہترین رائٹر بھی ہے، ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ 22 تھزگام کانسٹیچوئنسی سے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کریں گے. پہلا سوال یہی ہوگا سر، جو بھی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے میں یہی سمجھتا ہوں سر کہ تھوڑا بہت آپ اپنا ایک انٹروڈکشن، ایک بریف انٹروڈکشن آپ کریں، جس میں آپ کی پیدائش کہاں ہو، بیسک سکولنگ آپ نے کہاں سے کی، پھر فردر آپ نے ہائی سکول آپ نے کہاں سے کی، پھر یونیورسٹیز یا کالج وغیرہ آپ نے کہاں سے کی، ٹل آپ کے نوکری ملنے تک تھوڑا بہت آپ انٹروڈکشن کرو گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پولیٹیکل سوالات پہ ہم آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خالد صاحب. میں تو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. کھرمنگ بلتی قوم سے تعلق رہتا ہوں. میرا دادا جان یہاں پہ مدفون ہے. وہ تبلیغی سلسلے میں یہاں تک آئے تھے تو یہیں پھنس گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سرحدیں الگ ہو گئی. اب چونکہ گھریلو ماحول جو تھے وہ دینی تعلیم کیے تھے، خطیب تھے، خطبہ اچھے گزرے ہمارے خاندان سے. وہاں پہ بھی اس بار بھی اچھے الحمدللہ اب بھی ہیں. تو فی الحال جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے شروع کی، میں یہاں پہ بچپن میں ایک پرائمری اسکول تھے یہاں پہ، تو مجھے یاد ہے نہیں ادھر سارا میں ہی تو ہمارے گھر میں پوسٹ آفس تھے.
پوسٹ آفس کا ہرکارہ دراز سے آتے تھے، دراز کے وہ ہرکارہ کے ساتھ یہاں کی ٹیچر بھی کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا بچہ ظاہر ذہین آپ اسکول بھیجو. تو مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بڑے لوگوں نے مجھ کو کاندھے پہ اٹھا کے اسکول لے گیا. میں نے وہاں تک پڑھا کچھ یوں ٹیوں کر کے، دوسری جماعت فرسٹ ہی کی میں بس، اچھی پوزیشن سے میں نے پاس کی. پھر کچھ مجبوریاں ہو گئی، مجھے شوق تھا گھریلو ماحول کے حساب سے دینی تعلیم کا، تو ایسا ہوا 1975 کی بات ہے. میں گھر سے بھاگ کر 120 روپیہ لے کے بڑگام چلا گیا. میں بڑگام عربک کالج میں، عربک یونیورسٹی کشمیر بڑگام آغا صاحب کے ہاں. پھر وہاں انہوں نے تھوڑا بہت ایگزام لے لیا، جیسے میں نے گھر پہ پڑھا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توضیح المسائل کا تھوڑا بہت کچھ حصہ، اور قرآن کریم تو صاحب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے انٹرویو لے لیا، ایگزام میں پاس ہو گئی، تو مجھے 5ویں جماعت میں انہوں نے داخلہ دے دی. پھر پانچویں کلاس میں جب داخلہ ہوئے، 5ویں بھی میں نے اچھی طرح پاس کی وہاں پہ. پھر 6ٹھی کلاس میں آ گئے. 6ٹھی کلاس میں عربی کی جسے سادسہ کہتے ہیں، تو میں نے 7ویں کلاس کا کتابیں لینا شروع کیا، بازار سے کچھ لائبریری سے مطالعہ کیا تو ایک دو بار اس اساتذہ نے دیکھا اب تم 6ٹھی کلاس کے لیے 7ویں کلاس کے تم کیوں پڑھ رہے ہو. میں نے کہا مجھے شوق آ گئی اس کا. اچھا پھر آہستہ آہستہ 1-2 مہینہ 6ٹھی کلاس میں ہو گئی. 6ٹھی کلاس میں ہو گئے، تقریباً 6 مہینے گزرے، تو تمام اساتذہ نے جو میرے کلاس کے ٹیچر تھے انہوں نے پرنسپل سے کہا تھا یہ بچہ بہت جدت والا ہے. جدت کا مفہوم ہے کہ بہت شوق والا ہے، پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں. تو انہوں نے مشورہ کیا چلو ہم اس کو 6 ماہی میں اس کو سنے کا ہی ایگزام لے لیں گے 7ویں کلاس کی. تو 6ٹھی کلاس میں 6 مہینے میں مجھے 7ویں کلاس کو انہوں نے ایگزام لے لیا. 6ٹھی کلاس سے میں ڈائریکٹ سال گزرے بغیر 6 مہینے کے اندر میں 7ویں کلاس میں آ گیا، عربک جسے سابیہ کہتے ہیں. پھر اسی طرح پڑھتا گیا. پھر میٹرک کو مولی کہا جاتا ہے، مولی کا میں نے ایگزام دیا، یونیورسٹی میں پاس ہو گئی. پھر مولی عالم میں نے یونیورسٹی سے کی، وہاں سے پاس کی. پھر گھر والوں مجبور ہو گئی تو گھر آ گیا. تو یہ 80 کی بات ہے، 81 84 میں سلیکٹ ہوا. 18 امیدواروں میں سے میں اکیلا سلیکٹ ہوا. لیکن بدقسمتی میرے اپوائنٹمنٹ ہو گیا زنسکار میں. کہاں؟ زنسکار میں ایز اے عربی ٹیچر. تو اس وقت ہمارے علاقے کی ایک کرتا دھرتا بہت متدین کاظم باغ صاحب کی آپ جانے تھے، انہوں نے مشورہ دے دیا. اس وقت سپرنٹینڈنٹ تھے وہ ایجوکیشن میں، بہت بڑا اچھا، بہت آنیسٹی، بہت ایماندار اور قلم کی طاقت رکھنے والا، زبان کی. انہوں نے مجھے لے لیا، دیکھو لڑکا اب بہت ذہین لڑکا ہے، میں خوش ہوں. میرے علاقے سے انٹرویو میں 18 نفر کو آپ نے چھوڑ کر پاس کر کے عربی ٹیچر لے لیا، پوسٹ لے لیا. لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ زنسکار میں ہمارے اہل سنت رہتے ہیں، وہاں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اہل سنت کے لیے ایک امام جماعت کی ضرورت ہے. تو آپ ان کی امامت تو کر نہیں سکتے ہیں فقہ کے حساب سے، لہٰذا اس کو بریک کرنا پڑے، نہ وہاں سے بھیجے نہ مجھے بھیجے. تو 1-2 سال تقریباً 1984 تک 85 تک یہ انتظار کرنا پڑا. 85 میں پھر انٹرویو ہوگی، پھر 21 نفر تھے ایک پوسٹ کے لیے حقنیس کی، اس میں بھی میں پاس ہو گیا. الحمدللہ میں گیا وہاں پہ، 4 سال تک میں نے وہیں پہ گزارا الحمدللہ. پھر 4 سال کے بعد 88 میں یہاں سارا ہائی اسکول میں آ گئی. 88 سے پھر میں تقریباً 2000 تقریباً 1 کلو ایسا کچھ ہے، یعنی 14 سال میں نے یہیں پہ گزارا. پھر ڈیمانڈ کے طور پہ مجھے برو ہائی اسکول لے گیا. اس وقت اخون حسن برو صاحب سپرنٹینڈنٹ رہا کرتے تھے سی او آفس میں، انہوں نے ڈیمانڈ کر کے وہیں پہ لیا. وہیں پہ میں نے 22 سال آسان طریقے سے میں نے ڈیوٹی دی. جب بھی کوئی ہیڈ ماسٹر وہاں پہ آ گئی سبوں نے مجھے روکا، میری ٹرانسفر ہونے کبھی نہیں دیا. بلکہ میرے خلاف بعض عربی ٹیچر نے بغاوت بھی کی، اس کو کہیں سے چھوڑتے نہیں آپ لوگ، یہ کیا معاملہ، ہمیں تو ادھر سے ادھر، لیکن کبھی بھی نہیں چھوڑا. 22 سال 21 میں میرے ریٹائرمنٹ ہوگی وہاں سے الحمدللہ بالکل آسان طریقے سے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ آخوند صاحب. تو درشکو ہمارے ساتھ آخوند صاحب پہلے بھی وضاحت کی، آخوند صفدر علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنا لائف جرنی جو ہے ہمارے درشکوں تک شیئر کر رہے تھے. اب آپ چلتے ہیں ہم پولیٹیکل کیریئر کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ 5th LAHDC الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ الیکشن جو ہے خطے لداخ میں بالخصوص لے اور کارگل ڈسٹرکٹ میں یہ الیکشن ایک مہتوپورن الیکشن رہتا ہے، جس میں اگر ہم ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جب سے لداخ یونین ٹیریٹری بن چکا ہے ایپلیکیشن کے بعد، UT انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ لداخ اٹانومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کو ہم اور بھی امپاور
کی جائے گی. تو اسی حوالے سے یہ آنے والے انتخابات LHDC الیکشنز جو ہے کافی مہتوپورن الیکشنوں میں سے ایک الیکشن مانا جاتا ہے. آپ تھوڑا بہت پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف ہم چلتے ہیں. آخوند صاحب آپ نے بیسک اپنا انٹروڈکشن تو آپ نے دے دی وضاحت طور پر ہمارے درشکوں. تو کیوں آپ کو پولیٹکس جوائن کرنا پڑا سر؟ بہت سارے آپشن آپ کے پاس تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی آپ ایک بہترین پوئٹ بھی تھے, آپ ایک رائٹر بھی ہو, اور آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہو, اور آپ ایک اسلامک خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہو. کیوں وائی آپ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ کو جوائن کرنا پڑا, کنٹیسٹ کرنا پڑا؟ اپنا شوق تھا کہ یا حالیہ ماحول کو دیکھ کے آپ مجبوراً پولیٹکس میں آپ کو جوائن کرنا پڑا؟ دیکھیے سیاست جو ہے ہم نے ایک اپنی گاؤں کی, اپنے علاقے کی, اپنی ڈسٹرکٹ کی کھلونا سمجھا کے رکھا ہے. اصل میں یہ کھلونا نہیں ہے. ان الائمۃ سائس الامہ, یہ حدیث شریف میں بہار الانوار, ہم سے سب سے بڑی کتاب, سب روایتیں وہیں سے لیتے ہیں. ان الائمۃ سائس الامہ, ہمارے جتنے بھی ائمے گزرے ہیں وہ امت کی یہ سیاستدان ہیں. سائس اس سے کہتے ہیں جو امت کو ساتھ لے کر صحیح اور برے کی تمیز میں ساتھ چلائیں, حق اور باطل میں تمیز دے دیں, حلال اور حرام میں تمیز دے دیں, اس سے سائس کہتے ہیں عربی میں. ایک چیز یہ. تو دوسری بات ہے, مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان الولایت مزامیر الرجال, یہ حکومت جو ہے ایک ایسا میدان ہے جس میں ہر آدمی دوڑ سکتے ہیں, ہر آدمی آ سکتے ہیں, ہر آدمی اپنا مقابلہ دے سکتے ہیں. یہ اس میں ہاں کسی خاندان کی یا کسی علاقے کے راجے کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ ایک میدان ہے, میدان میں آپ بھی اتر سکتا, میں بھی اتر سکتا ہوں. بدقسمتی یہ خالو صاحب آپ دیکھیے کرگل کی جو سیاسی ماحول ہے بہت عجیب و غریب ہے, بہت عجیب و غریب. ہم تظاہر میں یا اپنے بازاری یہ جلسہ جلوس میں ہم کہتے ہیں ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, زبانی تک ہے. عملی طور پر اگر دیکھیں گے ذلت کا کوئی قیمت نہیں ہے. جس مذہب میں بھی آپ ذلت کے نام کو لے لو اس کا کوئی قیمت نہیں. لیکن کرگل والوں نے مظاہرے میں یہ نعرہ تو رکھا ہے لیکن ذلت کو کیلو کو 10,000 کی قیمت سے خریدا ہے, 10,000 کی قیمت سے. میں کہہ رہا ہوں جناب اگر آپ کو سیاست چلانی ہے وہ تو اسلامی نظریے کے حساب سے چلائیے. جو فنڈس آپ کے جیب میں آتے ہیں سمجھو وہ عبور المسلمین ہے. جیسے ہمارے زکوٰۃ ہے, جیسے ہمارے فدیہ جاتے ہیں مفتی کے پاس, ہمارے مجتہدین کے پاس, اسی طرح یہ بھی ایک قسم کا ہے. تو اس میں آپ صحیح استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن اس آئے کی طرف پکارتا ہے, اس آئے کی طرف کسی سیاستدان کی, چاہے وہ روحانی لباس میں ہو یا کسی اور لباس میں ہو, کبھی نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو آپ جیسے ایک باشعور میڈیا جا کے بھائی اس کو پکڑے گا, بھائی اس آئے کی طرف تو آپ جاتے نہیں. قرآن پکار رہا ہے, خدا پکار رہا ہے, ولا یجرمنکم شنآن قوم ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے لوگوں, ایک دوسرے کو الگ پارٹی ہونے کے ناطے ظلم نہ کرو, ناانصافی نہ کرو, اعدل عدالت کو قائم کرو, ہوا اقرب للتقوی, یہی تقوی کی سب سے قریب ترین راستہ ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. میں نہ صرف سنگرا کے لیے یا میرے حلقہ حضام کے لیے نہیں پکار رہا ہوں, بلکہ جتنے بھی ہم اس وقت آزاد امیدوار کھڑے ہیں ہم سب رابطے میں ہیں. ہم ان چینجنگ لانا چاہتے ہیں, ہم چینجنگ لانا چاہتے ہیں. بھائی قوم کو یہ بتانا چاہیں کہ ورنہ اس حالت ہے ہماری اس وقت قوم کی سیاسی حالت بھی, دینی حالت بھی ایسا ہے کیا الناس علی دین ملوکی, لوگ حاکموں کی دین کی طرف جا رہا ہے, خدا کی دین کی طرف سے نکل رہے ہیں. یعنی حاکم دین کا بھی, حاکم دنیا کا بھی, حاکم سیاست کا بھی, آپ کی اقتصادیات کا بھی سب خلاصہ ہو رہا ہے. کیوں اس بار کی سیاست, اس بار کی الیکشن کی حالت دیکھو, ہاں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کولیشن ہو گئی. ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں کانگریس کو بدھسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے, میرے نام بدھسٹ صفدر کی نام سے جانے جاتے تھے, چونکہ میں کانگریس کا ایجنٹ رہ چکا ہوں. ایجنٹوں کا آج بغلگیر ہے ایک دوسرے سے, آج کولیشن میں لڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیشنل کانفرنس کی حق میں CC رکھا گیا ہے, اپنی وائی کو رکھا گیا ہے, ادھر اس کو MP رکھا گیا. کیا یہ لوگ پروردگار کرگل ہیں؟ مجبور ہے, مجبور. بہت ساری ایسی چیزیں جو مجبوراً, جیسے مولا امیر کا ایک قول ہے بہت مشہور, بہت مشہور, علم اور تقوی علی کی جان ہے, علی کی زندگی علم اور تقوی ہے. لیکن کبھی علی مجبور ہوتا ہے جہل کرنے میں بھی, یعنی بالکل غصہ آنے میں بھی, اپنے غصے کو نکالنے کے لیے بھی علی مجبور ہو جاتے ہیں ممبر پر.
تو اسی زاویے سے کوئی کام نہیں کر رہا ہے. آپ کے جتنے فنڈ ہوتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس آیے کے حساب سے جا رہے ہیں؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم، ایک دوسرے قوم کو تمہارے مخالف ہونے کی، یا وہ مخالف مذہب ہے، یا مخالف سیاست ہے، یا مخالف لینگویج ہے، یا مخالف قوم ہے، اس حساب سے اس کو نہیں دیا جاتا ہے. کیا وہ مخلوق خدا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس حدیث کو نہیں سنا؟ مولا علی کے دور میں ایک بار کسی نے خبر دے دیا، مولا فلانی یہودی کی عورت کہیں جا رہی تھی، اس کی پاؤں کی چھم چھم جس سے کہتے ہیں ہندی میں، آپ کہہ رہے ہیں نا چھم چھم، ہماری وسطی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کانشل. کانشل کو پکڑا ہے، چھم چھم کو پکڑا ہے. تو مولا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کہا اگر یہ آواز، یہ بات، یہ کام کسی نے دیکھا ہوگا اس علاقے میں غیرت سے نہ مرا تو وہ مرد نہیں ہے. اس حد تک حقوق انسان ہے اسلام میں. کیا ہمارے یہاں کیا کیا پائمال ہے؟ آپ دیکھیں ہماری اس روڈ کا تقریباً 60-70 سال اس کا عمر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ابھی آپ گزرے ہیں کس حال میں پڑے، کس حال میں پڑے آپ نے دیکھا. اسی طرح بڑے بڑے پروجیکٹ ہمارے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اس وقت ہاتھ میں لے لیں، صحیح ہاتھ میں لے لیں، اس وقت ہمارے معدوم پروجیکٹ تیار ہو جاتے. ادھر یہ کرپوسی پروجیکٹ آپ کے تیار ہو جاتے، فنڈس کو اگر صحیح آپ استعمال کیا جاتے. آپ یہاں نالے میں جائیے، ابھی ہماری کتنی بربادیاں ہیں، کروڑوں کی زمین بہہ گئی ہیں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں. آپ آج کے دور میں، ابھی اس الیکشن کے دور میں گھر گھر جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. وہ اب تک آپ کہاں تھے؟ الیکشن کے دن یاد آئے. وہی نا، آپ بہت سارے غریبوں کو یہ پیشکش کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایوے نام کا کوئی فنڈز آتا ہے وہ دینے کے لیے. وہ 40 سال میں تو آپ کے پاس ایوے نہیں آئے تھے، آپ کے پاس حکومت نہیں تھی، آپ کے پاس پاور نہیں تھے. یہ کون سی مصیبت ہے؟ کوئی سوچتا نہیں. اب ہم اس الیکشن کے بعد آپ کہیں گے آپ جیتے یا ہاریں. میری نظر میں نہ ہار ہے نہ جیتے. نہ جیت کے میں اچھلوں گا، نہ ہار کے میں سوؤں گا. یہ میرا منصوبہ ہے انشاءاللہ. اخوند صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب اسٹریٹ اوے یہی ہے کہ پولیٹکس جو ہے ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی مطلب جو پولیٹکس میں آئے، پولیٹکس کو اچھی طرح استعمال کرے. اس کے اگر ہم فنڈز کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا سر پولیٹکس میں جھوٹ زیادہ بولنا پڑتا ہے. بالکل جھوٹ. ہاں. تو پولیٹکس جو ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی اس پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے. انڈیپینڈنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے سر آپ، کافی سارے انڈیپینڈنس کینڈیڈیٹ آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ آلموسٹ رابطہ بھی ہے، آپ نے ابھی بولا. تو ایک امپورٹنٹ کوشچن اس میں یہ رہے سر، جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ابھی میدان میں ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام اور بہت بڑا ایک بلیم آ رہا ہے کہ آل آر پراکسی کینڈیڈیٹ آف بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی. آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ آپ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. بالکل. دیکھیے الیکشن کی بنیاد جو ہے ہمارے یہاں بنسبت باقی اسٹیٹوں کے، باقی ریاستوں کے، ہمارے یہاں مسلمان ہوتے ہوئے، شیعہ ہوتے ہوئے، دعوی شیعہ رکھتے ہوئے، اور بھی بہت سارے نام اپنے نام رکھتے ہوئے، جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ایک زمانہ ایسا تھا جو کانگریس کو ووٹ دیں وہ کافر ہے. وہ کیا یہ الزام نہیں ہے؟ کیا یہ تہمت نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی جائیے ہمارے صوبوں کے حالات دیکھیں، کون بی جے پی میں ہے، کون باقی پارٹیز میں ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا ان لوگوں کو یہ باور ہے، کیا ان لوگوں کو یہ شوب دیتا ہے، مناسب ہے ان کے لیے، جنہوں نے یہی تبلیغ کیا 40 سال، کانگریس یہ ہے، کانگریس وہ ہے، کانگریس خونی ہاتھ ہے، کانگریس انقلاب دشمن ہے، کانگریس طاغوتی ہے. بالکل. ہاں. تو آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ جس ٹائم کانگریس میرے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا، یہی ہاتھ کئی بار، کانگریس کا یہ ہاتھ خونی ہاتھ ہے. آج اسی خونی ہاتھ کہنے والے وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے میرے بولنے کا مطلب ایک چیز اگر میں کچھ کھا رہا ہوں ان کی نظر میں وہ نجس ہے، لیکن خود کھائے کچھ نہیں. میں جہاں جا رہا ہوں ان کے لیے حرام ہے، لیکن خود جائے گا کچھ نہیں. سر میرا یہ تھا کہ جس طرح پہلے زمانے میں کانگریس کو کافر کہا جاتا تھا، آج بی جے پی کو وہی کہہ رہے ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہی کہیں گے. سب سے پہلے یہ لوگ دوڑے گا. ہماری تو کوئی من میں نہیں ہے، سوچ میں نہیں ہے. اگر بی جے پی کا مجھے شوق تھا تو میں لاکھوں کی اس وقت مینڈیٹ لیتا جس طرح کانگریس والے دیتے. این سی کا تو یہ نام و نشان نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ میری سوال آپ سے ہے، وہ کہاں جائے گا؟ کانگریس تو کافی ہے، وہاں آ نہیں سکتے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ ادھر آپ دیکھیں، میں بھی مرثیہ کا 2 بند پڑھوں گا. اگر کانفرنس کے کہیں جنازہ ہے میں بھی مرثی، چونکہ میں نے بھی 30-35 سال کا کانفرنس میں ورکر کے حساب سے کام کیا، تو میں اپنی این سی کی جنازے پہ نماز پڑھوں گا.
تو وہ کہیں وہ کہاں جائے گا؟ اچھا ایک چیز میں آپ سے یہ سوال کروں گا، ایک اخوان صدر بی جے پی میں جانے سے کیا ہوگا؟ پوری کرگل نجیس ہوگا. جو آج تک پوری پبلک کافر کہتے ہیں اسی میں ڈوب رہے ہیں، وہ نجیس نہیں ہوگے. میں گیا تو کیا ہوا؟ فرض کرے میرے سوچ میں نہیں ہے، ابھی آپ سوال کر رہے ہیں لیکن سوال کا جواب ایسا ہی ہے. ہاں، جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھا نہیں رہتے کافر سمجھ کر، آج آپ کون سی ایک چیز اب کہیں گے. میں بی جے پی کا مجھے اتنا تعارف نہیں ہے جتنا آپ کو. آپ میڈیا حضرات ہیں، آپ میڈیا. اچھا بی جے پی کو کوئی پوائنٹ اٹھائے مجھے کرگل میں، کوئی پوائنٹ اٹھائے، کیا ہوا ان کی کوئی اثر دیکھا آپ نے؟ میں آپ سے سوال کروں، کوئی اثر دیکھا یا کوئی برا چیز ان سے ابھی تک کوئی نمونے کے طور پہ آ گیا بازار میں؟ اچھا اب یہ بتائیے، گجرات کو جلایا گیا کس نے؟ بابری مسجد کو توڑا گیا کس نے؟ بی جے پی پہ آ گیا. حکومت کن کی تھی؟ آپ کی شیعہ کمیونٹی کے سب سے مشہور جعفری خاندان کا، وہ نہیں سعید جعفر، جس کی پوری خاندان پوری بازار میں آگ جلا کے کانگریس کے گنڈوں نے جلایا، وہ بھی بی جے پی تھے. ہمارے کرگل میں عاشورہ پہ یہ کرفیو لگ گئے، وہاں بھی بی جے پی آئے. مسجدیں توڑے گئے، وہ بھی بی جے پی آ گئے. وہاں سے بھی شیوسینا آئے تھے، بجرنگ دل آئے تھے. نہیں جناب، شیطان جب گھستا ہے انسان میں، نہ وہ مسلمان کی شکل رہتا ہے نہ وہ ہندو کی شکل رہتا ہے. گونڈا آپ کی بی جے پی میں ہو گیا، وہ گونڈا ہے. کانگریس میں بھی مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے سے آپ مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا وہ حرام نہیں ہے؟ آپ مجھ پہ ٹیڑھا نظر سے کیوں دے رہے ہیں کہ یہ وہ ہے وہ یہ ہے؟ ہم ایک دوسرے پہ یہ MI6 سے یہ ایجنٹ کے الزام لگ رہے ہیں. ایک دو مسلمانوں میں ایک عالم کی پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بی جے پی کی فتویٰ ہے؟ نہیں، جو بی جے پی کی فتویٰ ہے یا کانگریس کی فتویٰ ہے، ہم خود ہے. ہم ایک دوسرے کو نجیس سمجھتے ہیں. بی جے پی کو جہنمی کو چھوڑو، سب کو چھوڑو. ہم اپنی جہنم کا سوچو، ہم اپنی حساب کتاب کا سوچو. وہاں کچھ رہا کہ آپ ٹھیکدار ہے. ابھی کرگل میں جو ظلم ہو رہا ہے، اب دیکھو میں اس وقت کہتا ہوں کونسل کب آ گئے ہمارے یہاں؟ 20 سال سے بھی اوپر ہو گئے. 20 سال سے اس سے پہلے کونسل کو کس نے روکا؟ یہی NC نے روکا. نہیں چاہیے بولا، دھوکے میں رکھا لوگوں کو، دھوکے میں رکھا. اس سے پہلے میں کانگریس کا ایجنٹ رہا کرتا تھا. مرحوم کاچو صاحب ہمارے ادھر آ گئے، ہمارے گھر آ گئے منسٹر. تو میرا ایک چاچا، یہ آستانہ ان کا ہے، شیخ محمد قاسم، آپ جانتے ہیں، بہت معروف عالف دین تھے. نجب میں وہ استادی کرتا تھا، اتنا بڑا تھا، لیکن وہ ایسے چیزوں میں گھستا نہیں تھا. جب انہوں نے چہرہ دیکھا، میرا چہرہ دیکھا، بولا شیخ صاحب یہ بیٹا یہ آپ کا بہت ہوشیار ہے، آپ کو نام رکھے گا مون، بیکار، گربا، یہ کچھ نام رکھیں گے. ہم ایک ایسا سرٹیفکیٹ لا رہے ہیں آپ کو ترقی کی ایک راستہ ہے. کیا ہے وہ؟ شرول کاسٹ، شرول ٹیپ کے نام سے. تو اس وقت یہی الزام تھا کہ آپ لوگوں کو اس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں. لیکن سارے کرگل والوں نے لے لی. سب سے پہلے ہمارے سعیدوں نے لے لی. پہلے نجیز تھا، اب لے لیا. اسی طرح آپ کی کونسل کو لانے نہیں دیا 4-5 سال، لے والوں نے آرام سے کھایا. جب وہاں سبز گھاس نظر آئے تب سب لپک گیا. سب سے پہلے نیشنل کانفرنس لپک گیا اور آج تک کھا رہے ہیں. میں نے سنا اسی طرح ST اور لداخ اسکواڈ بھی پہلے کرگل والوں نے ریجیکٹ کیا. نہیں تھے. جو چیز دوسرے کر رہے ہیں میں پہلے کر رہا ہوں نا. جو چیز دوسرا کر رہے ہیں وہ ایسے کچھ لوگوں کی نظر میں نجیس ہے، حرام ہے. خود کرے تو کچھ بھی نہیں، خود کھائے تو کچھ بھی نہیں. یہ عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے. یہ کبھی اس آیت کو سناتے ہوئے آپ نے سنا؟ اس آیت کو نوٹ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی صورت میں، یا آپ کی سیاسی میدان ہو، ممبر کی میدان ہو، محلے کے مسائل ہو، ایسے کچھ بھی ہو، ایک دوسرے کے اختلافی نظریے کو لے کر اس پر ناانصافی نہ کرو. اگر آپ کسی یہ اباپوش کونسلر سے اس آیت کو لے لیں گے، وہ کان پکڑے گا اس طرح. اگر آپ اس آیت کے تناظر میں اس سے پوچھیں گے کیا آغا صاحب، کیا شیخ صاحب آپ نے اسی حساب سے کام کیا، وہ کیا جواب دے گا؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ وہ بی جے پی کے کام سے بھی بدتر ہے. چونکہ ہم عظمت کو جانتے ہیں، قرآن آیت کی عظمت کو جانتے ہیں. بی جے پی والے نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ مسجد کو جانتے ہیں، نہ امام بارے کو جانتے ہیں، نہ کسی مسلمان کی عظمت و حرمت کو جانتے ہیں. ہم جانتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں. مراجع اعظام تک ہم نے نہیں چھوڑا. اب دیکھو اس الیکشن کے بعد
करगिल स्टेज पे बंदा हकी जैसे और कुछ बहादुर इंसान आएंगे, फिर इनकी पोल खोलेगा। जो हम पे इल्ज़ाम रखता है ये बीजेपी है, इनके हम कल ही खोलेंगे। आखुन साहब का कहने का मतलब क्लियर कट यही है कि पहले अपने जाफरिया फ़िरक़े शिया फ़िरक़े में यूनिटी लाए, फिर दूसरे मजहबों पर पॉलिटिकल पर इल्ज़ाम दे। बहुत सारे सवालात हैं सर, इंशाल्लाह अगर हम टाइम मिले तो इलेक्शन के बाद फिर से एक बार आपके साथ एक फेस टू फेस टॉक रखेंगे। अभी बिल्कुल वक्त का तकाजा है सर, मुझे बहुत सवाल ना कहीं जिससे मैं ला जाऊँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि आप एक माहिर मास्टर है, कोई बात नहीं, ऐसा सवाल नहीं करना। तकरीबन 20 साल हो गए LHDC काउंसिल एक लागू होकर ख़त्े लद्दाख में। कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, किस तरह देखते हो सर इन 20 सालों में कितना लोगों ने इस LHDC काउंसिल का बेनिफिट ली? डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तरक्याती कामों के हवाले से अगर हम बात करें, इस 20 साल में LHDC इलेक्शंस, LHDC के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आप किस तरह देखते हो? आप भी एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल आप एक सिटीजन। देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे हमारी तरक्यात की रास्ता या तरक्यात का दरवाज़ा क्या है? तालीम है। हमारे ये हाई स्कूल तकरीबन 87-88 में मेडल से हाई स्कूल बना, मेडल से हाई स्कूल बना। दमसना, पुर्तिकचे, थांबू, ब्यामा, ग्यालिंग, इतने छोटे मोटे जो गरीब घराने के बच्चे सब इधर आते हैं। हाँ, आज की सदी में वो ये क्या नाम हाई सेकेंडरी नहीं बनी है। क्या यही तरक्की है? क्या यही तरक्की है? कौंसल को 15 साल हमारे इन बेचारे लोगों ने वोट दे दे, 15-20 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट को लाखों फंड्स आते हैं। क्या ये बेज़ावतगी नहीं है तो और क्या है? आप सड़क दे रही हैं इधर हमारे सामने, वहाँ से इधर तक कितना, आधा किलोमीटर भी नहीं है। जलने रोड से इधर तक आधा किलोमीटर भी नहीं, आपने देखा ना चढ़ते हुए इधर। तो तरक्की कहाँ पे है? हमारे यहाँ एक मिसाल है, बहुत मशहूर लोकल मिसाल। एक बूढ़े को किसी ने कहा, हमारी इस वो चेक करते थे गाय को पेट में बच्चा है कि नहीं। हाँ, तो उस माहिर ने कहा इस गाय के पेट में बच्चा कुछ नहीं है। गाय की मालिकन ने कहा, नहीं चाचा साहब गाय को बच्चा है। बोला पेट में नहीं, शायद सर में होगा। अच्छा, पेट में नहीं है, शायद सर में होगा। यही तक हमारे यहाँ तो कोई तरक्की नहीं है। कौंसलर की या कौंसल की तारीख़ में जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, तहकीक किया, 2 कौंसलों की ईमानदारी है बस करगिल में। आज उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग वहाँ से लोड उनके घर पे ला रहे हैं। हाँ हाँ, अगर काम किए होते तो आज घर घर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? लालचें देने की क्यों ज़रूरत पड़ती? मैं ये करूँगा, मैं आसमान से सितारा उतारूँगा, मैं आपके नाले को साफ़ करूँगा, मैं आपके इमामबाड़ा बनूँगा, मैं आपके, वो आज तक किया है। तो लोग उसी तरह जिस तरह 2 कौंसलों के सामने लोग वोट ले रहे हैं, अभी से वो ले लो, अपना लो, क्योंकि उन्होंने काम बग़ैर रंग व नस्ल की इम्तियाज़ में काम किए, उनको वोट मिल रहा है। जब काम नहीं किया, लोग सामने हैं, कौंसल सामने है, उम्मीदवार सामने है, इसलिए आपको खुद ब खुद पता चलेगा। आप लोगों से पूछे मुझको टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, इसलिए आपको भी बुरा लगा? नहीं। तो इसका मतलब ओवरऑल इन 20 सालों में आप सेटिस्फाइड नहीं है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें? मतलब LHDC काउंसिल में इतने तरक्की इतना हुआ, 5 सालों में 2 बार 3 आदमी को, अपनी चाहने वाले 3 आदमी को 3-3 चूज़े लाए। एक तरक्की है। हाँ, प्लास्टिक 10 मीटर वो सोलर के नाम से, 25 मीटर की 25 फुट की एक जाली, ये है तरक्की। हमारे यहाँ तो इतना ही तरक्की, बाकी तो मैं कह नहीं सकता। अखुन साहब, अगर हम कुछ फ्लैश फ्लड के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 2-3 बार फ्लैश फ्लड की ज़द में छंगरा आ गए सर, काफ़ी नुकसानात हुए। अगर खेतों की बात करें, पेड़ों की बात करें, बाकी मकानों की अगर हम बात करें, तो कितना आने वाले दिनों में आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लीडर्स हैं सर, आपके काउंसलर्स या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जो भी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, कितना हद तक इनको रिस्टोर करने में कामयाब रहे आपके ऐसे बहुत सारे नुकसान? अभी तक नहीं, सिर्फ दावा तक है। 1-2 बार यहाँ किड़ा वालों ने और गवर्नमेंट ने भी DC के मतलब आर्डर के हिसाब से कुछ यहाँ मशीनें रखे हैं, लेकिन मुकम्मल कोई काम नहीं है। अब जब हम तहकीक करते हैं ऑफिस में जाकर, क्योंकि इस वक्त मैं फ्री हुआ, जब हम किसी ऑफिस में जाके भाई हमने करोड़ों खर्चा किया, लेकिन करोड़ों का नहीं लाखों का भी वहाँ काम नहीं है। अभी आप जाओगे, आप तकलीफ़ करोगे? अगर आप तकलीफ खुद देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सामने पब्लिक है, सामने लोग हैं, सामने आपके नाला भी है। इस वक्त हमारे सारा में तकरीबन 8 छोटे छोटे महल्ला थे, उन 8 में से 6 महल्ला इसी नाले की जद में है।
کوئی سانکو بھاگتا ہے, کوئی گیلنگ بھاگتا ہے, کوئی تھامبو بھاگتے ہیں, اسی کی زد میں. یہ جولائی اگست ڈر ڈر کے نکلتے ہیں یہی 7 محلہ. تو میں کہتا ہوں آج 20 سال نہیں, 25 سال نہیں, 1984 سے ہمارے ہی گاؤں میں منسٹر رہے. کبھی آپ نے آواز دیکھا, سنا کبھی؟ کیبنٹ رہے, پبلک ورکس میں کام کر رہے. ایز ایک نمائندہ کوئی لفظ آپ نے سنا؟ میری چاہت ہے میں ہارے جیتے ان چیزوں کو میرے ذہن میں نہیں رکھنا, نہ میں نے رکھا ہوں اور میں رکھتا ہوں. میں نمائندگی کروں گا آئندہ, میں ٹیٹوا پکڑوں گا, جیتے ہار بالکل یہ میرا کام ہے. آپ کونسلر ہے کسی دوسرے پارٹی کا, میرے حلقے کی, فرض کریں تو میں آپ کا ٹیٹوا پکڑوں گا, میں آپ کے پاؤں پکڑوں گا, ٹیٹوا پکڑوں گا. یہ عفان صاحب کیوں یہاں گئے؟ ایک جالی کے پیچھے آپ نے ہزاروں کیوں پیسے نکالے؟ میری چاہت یہی کہ میں نمائندگی کروں گا, نہ صرف یہاں کی, پورے ڈسٹرکٹ کی. اگر اس وقت آپ کام کرو گے, صحیح معنوں میں کام کرو گے, پبلک کو جمع کر کے, بھائی آپ کی فنڈس نہیں, فنڈس کو فی الحال ایسے رکھو, ہم کسی کام میں لگیں گے, پورے پبلک کو لے کے یہ 2 یونٹ جو ہمارے معدوم اور یہ کیا نام یوم زمبا کی جو پروجیکٹ, اگر ان کو تیار کریں گے, کیا یہ نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتے؟ وہ لے والے کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ قومی آپ کونسلر ہے, اس کا مطلب یہ کونسلر نام پڑ گیا تو پڑ گیا. آپ قومی نمائندہ, آپ آگے جاؤ, ان کی رسائی کہاں تک ہے وہاں تک جاؤ, حکام بالغ تک جاؤ. اب قومی نمائندے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. آپ تو حاکم وقت ہے اس علاقے کا, راعی ہے, نگہبان ہے, نگہبان کو تو دیکھنا ہے کہاں سے بیڑیا مت کھا رہا ہے, کہاں سے لومڑی مت کھا رہا ہے بیڑ بکریوں کو. آپ خود بیڑ بکریاں بنے ہیں, آپ خود بیڑیا بنے ہیں, آپ خود چیتا بنے کھا رہے ہیں لوگوں کی. تو میں ایسی چیزوں پہ نظر رکھوں گا. آخوند صاحب آپ کا صاف صاف یہی کہنا ہے کہ اگر آپ بائی دا وے انشاءاللہ آپ جیتے ہو تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز آپ فل اگر آپ ہارتے ہو تو آپ فل فلیج ایز اپوزیشن کام کرو گے اور لوگوں کی خدمات آپ کنٹینیو رکھو گے. لداخ یونین ٹیریٹری بن کے تقریباً 3-4 سال ہو گئے سر, آپ اس یوٹی سے خوش ہو؟ نہیں, اس ڈیوٹی سے تو دیکھ قومی مفاد میں جب کام کرے گا سب خوش ہوگا. قومی مفاد میں کام نہیں کر, میرے بھائی بھی ہوگا, میں اس پہ بھی ناراض ہوں. وہ اپنی پیٹ کا سوچیں گے, وہ اپنی کنبے کا سوچیں گے, وہ اپنی ہم خیالوں کا. پرسنل رائے, آپ خود خوش ہو اس یوٹی سے؟ یوٹی سے تو میں خوش ہوں, لیکن عام عوام کے فائدے میں نہیں ہے. تو میری ایک کی خوشی یا ایک کی ناراضگی کہاں پہنچتے ہیں؟ کہیں نہیں پہنچتے. اس میں کیا کیا مطلب آپ کو لگا کہ بہت سارے خامیاں ہیں, بہت سارے خامیاں. ایک خامی یہ ہے کہ ہماری منصوبہ بندی میں پلاننگ میں صحیح پلاننگ نہیں ہے. ہم پارٹی بیس پہ پلاننگ کرتے ہیں, اپنے ہم خیال کونسلروں کو لیتے ہیں, اس پہ پلان بناتے ہیں. یہ بالکل سراسر غلط ہے. ایک چیز. دوسرا, اگر گورنمنٹ وہاں سے مختص ہمارے پاس کوئی فنڈز رکھتا ہے, اس کے علاوہ لانے کی ان میں طاقت نہیں ہے, کھینچنے کی طاقت نہیں, جس طرح لے والے کھینچتے ہیں. ہاں, عمر عبداللہ نے ایک بار ہمارے ایک ڈیلیگیشن کو کہا, عمر عبداللہ نے, دیکھو بھائی تمہارے نمائندوں کی بات ہی نہیں, رگزین جورا مجھ سے مانگ کر نہیں لیتا, وہ چھین کے لیتا. ایک پوائنٹ ایسے لیڈر ہمارے. بالکل, بہت بہت شکریہ آخوند صاحب. صرف 1-2 سوالات انشاءاللہ میں آپ سے پٹ اپ کروں گا. جو بھی مہمان کو, جو بھی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو میں دعوت دیتا ہوں سر, ان کو میں اپنا مینیفیسٹو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے پبلک, بائی دا وے انشاءاللہ اگر آپ یہ الیکشن جیت پاتے ہو تو کیا کیا آپ کے پریورٹیز اور کیا کیا آپ کے اسٹریٹجیز رہیں گے اپنے کانسٹیچوئنسی کے؟ سب سے پہلے بد نظمی کو ختم کروں گا, رشوت خوری کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا. غریب افراد جیسے اب بھی فریاد کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں آتے, ہمارے پاس کچھ, میں ان تک پہنچوں گا, خود کو پہنچاؤں گا میں, ہاں خود کو پہنچاؤں گا. اور سب سے جو میں پہلی بار کروں, سڑک, یہ پروجیکٹس, سکول, اس کو میں جدید طرز تعلیم کے بالکل موازن کروں گا. یہ میں سب سے پیارٹی. اس وقت ہماری سہارا سے کم و بیش 30-35 چھوٹے اتنے عمر کی بچیاں جاتے ہیں صبح سویرے. آرمی کی گاڑی ملے ہاتھ, اس کی گاڑی ملے ہاتھ, بیچارے یہاں سے سنگ ہو جائے. کاش ہمارے سہارا میں اس وقت ہائی سیکنڈری ہوتے تو ہمارے بچوں کا یہ حاصل نہیں ہوتا. میں ان کے لیے بس گاڑیوں کی مکمل انتظام رکھوں گا. اور یہ سڑک بری حالت میں یہاں سے معدوم تک 2 کلومیٹر ہے. 2 کلومیٹر سے وہاں سے یہاں تک تو کوئی بھی کرتے, یہ تو چھوٹی موٹی رقم سے بھی بنتے. میں ایسے چیزوں پر زیادہ ایک کویشچن یہ پٹ اپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے سر. آپ کافی سینئر ہو, ایک رسپانسبل سٹیزن بھی ہو. زیادہ تر لوگ یہ کمنٹ دے رہے ہیں کہ جوانوں کو چانس دینا چاہیے, جوانوں کو چانس دینا چاہیے. دادیوں کا گاتیس کرتے ہیں جو جوان زین چی دی کونسل پر فروخنگ مچوز زیندو
وہ تو سوچتا ہوں مانا جوان زرین جی کہتے کونسل پہ فخنگ ماچوس تو آپ کو کیا لگتا ہے سر جوانوں کو چانس دینا چاہیے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جوان کو یہ مطلب فرض کرے کیونکہ جوان لگا ایکسپیرینس جو چمن صحیح بات ہے، تجربہ ہونا بہت ضروری ہے، تجربہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم صرف ایک چیز کو نظر رکھتے ہیں، پڑھا لکھا ہے، ایم اے ہے، بی ایڈ، وہ ایم اے بی ایڈ کہیں کا نہیں پوچھتے. اس میں تجربہ اکبر برہان، التجربہ تو اکبر برہان، یا فرمان رسول ہے التجربہ تو اکبر برہان. سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی راستہ جو ہے وہ تجربہ ہے. یہ جوانی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. مولا امیر نے ایک بار بوڑھوں کو بھی جمع کیا، جوانوں کو بھی جمع کیا. پھر مولا امیر نے اپنی طرز حکومت کو انہیں بتایا، طرز جنگ کو انہیں بتایا. جوانے لے کر آئے، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی لے. پھر بوڑھوں سے مشورہ لے لیا. بوڑھوں نے کچھ یہ فن جنگی میں مہارت رکھتے تھے اور مطلب سوشل کام میں بھی مہارت رکھتے. مولا کو مشورہ دینے لگے، ورنہ مولا کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انتصابی شخصیت ہے، یعنی خدا نے ان کو مخلوق پر نصب کیا ہے، قرار دے دیا ہے. لیکن پھر بھی ہم تک پہنچانے کے لیے اس بات کو مولا نے پھر جوانوں کو بیٹھا کر کہا، تمہاری جرأت، تمہاری حمیت، تمہاری غیرت، اس پر میں علی فدا ہوں، لیکن میں ان بوڑھے لوگوں کی مشورے پہ چلوں گا. ان بوڑھے لوگوں کی مشورے پہ چلوں گا، کیونکہ انہوں نے سردی میں بھی جنگ لڑا ہے، گرمی میں بھی جنگ لڑا ہے، فاقے میں بھی جنگ لڑا ہے، روزے میں بھی جنگیں لڑی ہے، اور پیاسے میں بھی جنگیں لڑی ہیں. ہاں اپنی بیٹوں کا، اپنی بھائیوں کا جنازہ اٹھا کے بھی جنگیں لڑی. ابھی تم نے یہ نوبت نہیں اٹھایا، اس لیے تم نہ ایکسپیرینس بہت معنی رکھتا. بہت بہت شکریہ اخوند صاحب، بہت بہت شکریہ. کافی ٹائم میں نے آپ کا وقت لیا سر. آپ بھی کافی انگیج ہوں گے الیکشن کے حوالے سے. آخری سوال ہوگا چلتے چلتے، جتنے بھی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں سر، ان سے میں ایک میسیج، ایک پیغام اور ایک اپیل کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے میں اختتامی طرف لیتا ہوں. آپ کی طرف سے، آپ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے ایک میسیج اور ایک اپیل آپ کی طرف سے. آخری سوال پورے ڈسٹرکٹ کی عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مسلح افراد، صالح افراد نہیں، مسلح افراد. صالح افراد کی یہ ہوتے، مسلح پہ وظائف الابرار یا مافتی ہوگا، ادھر پیچھے اس کو معاشرے میں کام کرنے کے لیے وہ زیرو ہوگا. ایسے افراد کو نہ لائے. اب مسلح افراد کو جو صحیح اور غلط کو ڈنگ سے چلائے، ایسے لوگوں کو ووٹ دیجیے. اور خاص کر ہماری جو آزادانہ الناس احرار، لوگ آزاد ہے، مولا کی قول ہے، لوگ آزاد ہے، آزاد امیدواروں کو آپ کامیاب کیجیے. تو پارٹیز کا آپ نے مزہ چکھا، اب آزاد امیدواروں کی آپ کو دیکھنا ہے کام کا طریقہ کیا ہوگا. یہی میری پوری ڈسٹرکٹ کی عوام سے عوام ہے، جہاں جہاں آزاد امیدوار ہیں ان کو کھڑا کیجیے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ ہم تک آئے اور آپ نے ہمیں وقت دے دیا، اس بات کی بہت شکریہ. کیونکہ میں ایک غریب انسان ہوں، چونکہ آپ تو بڑے لوگوں کے ہاں جاتے ہیں اور آپ کو تو بھائی ایکسپیرینس ہے. لیکن مہربانی کیجیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس آیت کو نوٹ کر کے وہاں تک پہنچاؤں جہاں تک آج تک انہوں نے کونسلر کا کام کیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس آیت کو پہنچا وہاں تک. اگر ہماری ٹیم جیت گیا نا، ہمارے آزاد ٹیم، میں کونسل کی دروازے پر بڑا بورڈ بنا کے اسی آیت کو لکھوں گا، اور کونسل کی ہر کمرے کی مین گیٹ پہ یہی ہوگا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تو درشکو بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اخوند صفدر علی صفدر صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے. پہلے بھی آپ کو وضاحت کی کہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے 22 تھزگام کانسٹیچوئنسی کی. اپنے بیسک لائف جرنی کے ساتھ ساتھ، اپنے پولیٹیکل کیریئر کے ساتھ ساتھ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے 22 تھزگام کانسٹیچوئنسی سے یہ الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اوورآل اپنا رائے مشورے ہمارے درشکوں تک شیئر کر رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ 5th LAHDC الیکشن اب نزدیک ہے، اور یہ LHDC الیکشن جو ہے خطے لداخ میں ایک مہتوپورن جو ہے الیکشن مانا جاتا ہے، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. خطے لداخ کے ساتھ ساتھ دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. اس سمے میرے ساتھ کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں لیاقت علی صابری اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.